السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کا کریں گے آغاز۔ حضرت عمر فاروق کی روٹین تھی کہ وہ رات کے وقت منہ پر نقاب لگا کر مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاتے تھے اور لوگوں کے بارے میں معلوم کرتے تھے۔ ایک رات وہ چکر لگا رہے تھے مدینہ کی گلیوں میں کہ ابھی کچھ ایک دو گلی رہتی تھی جہاں انہوں نے چکر لگانا تھا کہ صبح کی اذان ہو گئی۔ آپ نے صبح کی نماز ادا کی اور اس کے بعد دوبارہ آپ گلیوں میں آپ نے گھومنا شروع کر دیا۔ آپ نے دیکھا ایک گلی میں ایک بزرگ خاتون بیٹھی ہے۔ آپ نے محسوس کیا کہ وہ کچھ پریشان لگ رہی ہے۔ آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ اس سے پوچھو کیا بات ہے۔ آپ کے غلام نے پہلے سلام کیا اور پھر پوچھا اماں کیا بات ہے۔ اس نے کہا تمہیں کیوں بتاؤں۔ اس پر حضرت عمر فاروق نے خود ان سے اندر آنے کی اجازت مانگی اور انہیں کہا اماں چل تیری مہربانی بتا کیا بات ہے۔ اس پر اماں نے کہا کہ مجھے عمر فاروق سے شکایت ہے۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں اور بے اولاد ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ میں 3 دن سے میں نے روٹی نہیں کھائی ہے اور مجھ پر 25 دینار کا قرض ہے اور عمر نے میری خبر نہیں لی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر کو کیا پتہ کہ آپ 3 دن سے بھوکی ہیں اور آپ پر قرض ہے، اس کو کیا خبر۔ اس پر اماں کہنے لگی کیا کہا، عمر کو کیا پتہ، عمر کو کیا خبر۔ اگر عمر کو نہیں پتہ تو عمر کو کہو چھوڑ دے حکومت اور اس کے حوالے کر دے جو خبر رکھ سکتا ہو۔ اس پر حضرت عمر فاروق تیزی سے دوڑ کر اپنے گھر گئے۔ آپ نے اناج کا ایک بورا اپنے کندھے پر رکھا، 25 دینار لیے اور گھر سے پکا ہوا کھانا اپنے ساتھ لیا۔ اس پر آپ کے غلام نے کہا حضور میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ نے کہا چل وعدہ کر قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھاؤ گے۔ غلام نے کہا جی وہاں نہیں اٹھا سکتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا آج بھی مجھے خود اٹھانے دو۔ آپ گئے اس بزرگ خاتون کے گھر گئے، اسے 25 دینار دیے، اسے پکا ہوا کھانا کھلایا اور 2 مہینے کا اسے راشن دیا۔ پھر آپ نے کہا اماں عمر کو پتہ نہیں چلا، چل اسے معاف کر دیں۔ بزرگ خاتون نے کہا تم نے پھر عمر کی بات کرنا شروع کر دی۔ میرے زخم بڑے گہرے ہیں، جب میں قبر میں جاؤں گی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کروں گی کہ میں ایک بیوہ عورت تھی اور عمر نے میری خبر نہیں لی۔ اس پر عمر فاروق اتنا روئے کہ آپ کے غلام کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو اتنا روتا ہوا نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا چل اماں عمر کو معاف کرتے، میں اس کو جانتا ہوں، وہ کمزور ہے، اس کو پتہ نہیں چلا۔ اس پر اماں کہنے لگی چل تو مجھے اچھا لگا ہے، اگر تو کہتا ہے تو میں تیری خاطر عمر کو معاف کر دیتی ہوں۔ اس پر بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تسلی نہیں ہوئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے لکھ کر دیں۔ اماں نے کہا چل آپ لکھ لو اور میں سائن کر دیتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے لکھا اس خاتون کا نام کہ یہ عمر فاروق سے ناراض تھی اور اب اس نے عمر کو معاف کر دیا ہے۔ آپ نے کہا اماں سائن کر دیں۔ وہ اماں سائن کرنے ہی والی تھی کہ اچانک وہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے عمر تم یہاں بیٹھے ہو، میں تمہیں مدینہ میں تلاش کر رہا ہوں، کچھ مہمان تم سے ملنے آئے ہیں، آؤ ان سے مل لو۔ اماں نے جب سنا کہ یہ عمر فاروق ہے تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ عمر فاروق نے کہا اماں آپ نے جو کہا صحیح کہا، اب اپنے وعدے پر قائم رہیں اور یہاں سائن کر دیں۔ اس اماں نے وہاں کا سائن کر دیا۔ آپ نے کہا حضرت علی کو کہ اگر آپ آ ہی گئے ہیں تو آپ بھی گواہ کے طور پر یہاں سائن کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی سائن کر دیا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہو اور ہمیں یہ یقین ہو کہ ہمارا رب ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے
تو پھر ہم کسی پر بھی ظلم نہیں کرتے اور اس طرح ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔